على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کریم کے احکامات کو سمجھو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی تلقین کرو، یوں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا انہیں جان جاؤ گے۔ یاد رکھو، عقل تمہارے رب تعالیٰ کے نزدیک تمہارے درجات بلند کرتی ہے، اور جان لو عقل مند وہ ہے جو اللہ پاک کی اطاعت کرے، اگرچہ صورت میں اچھا نہ ہو، کمتر ہو، اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو اور پرانگدہ حال ہو، جبکہ جاہل وہ ہے جو رب پاک کی نافرمانی کرے، اگرچہ خوبصورت ہو، بڑی شان و شوکت کا مالک ہو، اچھی حالت اور قدر و منزلت رکھتا ہو اور فصیح گفتگو کرتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندر اور خنزیر اس کے نافرمان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ دنیا دار اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل مند کو پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا آگے آ تو وہ آگے ہو گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو۔ میں تیرے ہی سبب سے پکڑ کروں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی سبب عذاب دوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل بروز قیامت بارگاہ رب العلا میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فائز ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عقل کی فضیلت کی مثل نہیں کماتا۔ عقل صاحب عقل کو ہدایت دیتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ جب تک آدمی کی عقل کامل نہ ہو تب تک نہ تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دین درست ہوتا ہے۔ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے، اور کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق اس کے وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو، اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب عزوجل کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور مسلمان کا ستون اس کی عقل ہے، اس کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ فساق و فجار جہنم میں کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم میں سرداری کس کی ہے؟ عرض کی، عقل کی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا تھا جیسے تم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا جو تم نے جواب دیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا سرداری کس کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، عقل کی۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور آدمی کی سواری عقل ہے، اور تم میں سے رہنمائی اور حجت کی پہچان میں سب سے عمدہ وہ ہے جو با اعتبار عقل تم میں سب سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو کہتے سنا کہ فلاں فلاں سے زیادہ بہادر ہے اور فلاں زیادہ تجربہ کار ہے۔ جب تک فلاں تجربہ کار نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس بات کا علم نہیں؟ لوگوں نے عرض کی، تو پھر کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ان کے لیے جو عقل مقدر فرمائی انہوں نے اس کے مطابق جہاد کیا، ان کی مدد و نصرت اور ان کی نیت ان کے عقلوں کے مطابق تھی۔ ان میں سے بعض کو مختلف مرتبے حاصل ہوئے، بروز قیامت وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے مطابق مراتب پائیں گے۔ حضرت اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جد و جہد کی اور بنی آدم میں مسلمانوں نے اپنی عقلوں کے مطابق کوشش کی تو ان میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مطیع و فرما بردار وہ ہوگا جو ان میں زیادہ عقل والا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے کس وجہ سے افضل ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل کی وجہ سے۔ میں نے عرض کی، اور آخرت میں ارشاد فرمایا، عقل کے سبب۔ میں نے عرض کی، کیا انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، لوگ اس عقل کے مطابق ہی تو عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، تو ان کے اعمال ان کی عقلوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے اور مومن کا آلہ عقل ہے۔ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور آدمی کی سواری عقل ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کی ایک غایت ہوتی ہے اور عابدوں کی غایت عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک دائی ہوتا ہے اور عبادت گزاروں کا دائی عقل ہے۔ ہر تاجر کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور مجتہدین کا سرمایہ عقل ہے۔ تمام گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھر کی منتظم عقل ہے۔ ہر ویرانی کی آبادی ہوتی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر شخص کا ایک جانشین ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی اور اسی کی وجہ سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور صدیقین کی جانشین عقل ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی اور اسی کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور ہر سفر کا ایک خیمہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا خیمہ عقل ہے۔ مسلمانوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار رہے، اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے، اس کی عقل کامل ہو، اپنے نفس کو نصیحت کرے، اس کی نگرانی کرے اور وہ عقل کے ذریعے اپنی زندگی میں عمل کر کے فلاح و کامیابی پاتا ہے۔ تم میں سے عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور امر و نواہی کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ نوافل میں تم میں سب سے کمتر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون
کلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this truth frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔